میں اردو کی مسافر ہوں یہی پہچان ہے میری، میں اردو کی مسافر ہوں یہی پہچان ہے میری، جدھر سے بھی گزرتی ہوں سلیقہ چھوڑ جاتی ہوں۔ آئیے میرے ساتھیوں، ماہی اردو چینل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم اردو نثر کے آغاز اور ارتقاء پر نظر ثانی کرنے کے لیے یہاں پر آپ سے روبرو ہوئے ہیں۔ کوئی بھی زبان جب پیدا ہوتی ہے یا اس کے آغاز اور ارتقاء کا جب ہم نظر ثانی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان میں اس وقت اس قوم کی تہذیب اور معاشرت کا جو ارتقاء ہے وہ بھی ہمیں اس زبان میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور زبان اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ اسی کی نمود کسی بھی زبان کی نمود یک بارگی کسی خاص لمحہ یا وقت پہ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی شکل اختیار کرنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ اسے رنگ و روپ بخشنے اور نکھارنے اور سنوارنے میں مختلف عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اردو زبان جو آج دنیا کی چند ترقی یافتہ زبان اور کثرت سے بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہیں، وجود میں آنے سے قبل کئی مراحل سے گزرنا پڑا ہے اس کو بھی۔ ویسے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اردو کی باقاعدہ ابتدا دکن میں ہوئی اور بول چال کی زبان میں یہ زبان شمالی ہند میں مشہور ہوئی۔ 13ویں صدی عیسوی میں مسلم سلاطین علاؤدین خلجی نے اپنی فوجیں جب دکن میں ڈالی، تب ان فوجوں کے ساتھ سپاہیوں کے علاوہ صوفی، سیاح، تاجر، غرض ہر قسم کے افراد موجود تھے۔ جب یہ لوگ ہندوستان میں وارد ہوئے تو ان لوگوں کو ایک مشترکہ تہذیب والے کلچر یعنی ہندوستان سے سامنا کرنا پڑا، جہاں مختلف بولیوں اور رواجات عام تھے۔ یہاں پر غور سخن بات یہ ہے کہ علاؤدین خلجی اپنے ساتھ عربی اور فارسی زبانیں لے کر آئے تھے اور ہندوستان میں یہ زبانیں انگڑائی لینا شروع کر چکی تھی۔ اس دور میں ہندی، ہندوستانی، دکنی اور کئی مختلف ناموں سے جو ملی جلی زبان تھی، جو اردو زبان تھی، اس کو جانا جاتا تھا۔ یعنی عربی اور فارسی کے ساتھ ہندوستان میں بولی جانے والی مقامی بولیوں کا اثر ان پر سب سے زیادہ اور خاص طور پر ہریانوی، پنجابی، کھڑی بولی کا جو اثر مانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ زبان اردو نے ہندوستان کے دامن میں جو ہے انگڑائی لینا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اس دور میں اردو کو ہندی، ہندوستانی، دکنی اور کئی مختلف ناموں سے پہچانا جاتا تھا۔ 14ویں صدی عیسوی میں دکن میں بہمنی سلطنت قائم ہوئی اور اسی دور حکومت میں اردو کو سب سے زیادہ پھلنے پھیلنے پھولنے کا موقع ملا، اور مشہور کتاب تاریخ فرشتہ سے ہمیں یہ تصدیق ملتی ہے کہ اردو جو ہے اس وقت سرکاری زبان تھی، اور کس طرح سے اردو جو ہے عروج پا رہی تھی اپنے بہمنی سلطنت میں۔ بہمنی دور حکومت میں شاہی دفتر ہندوی زبان میں کر دیے گئے تھے، لیکن یوسف عادل شاہ نے اپنے زمانہ حکومت میں ہندوی یعنی قدیم اردو کو ہٹا کر شاہی دفتر فارسی میں کر دیے۔ لیکن پھر سے ابراہیم عادل شاہ اول نے شاہی دفتر کو پھر سے اردو میں کر دیا، اور تاریخ فرشتہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ تاریخ فرشتہ جو اس میں ہے جو ہے اس کی ہمیں تصدیق ملتی ہے۔ جب ابراہیم عادل شاہ ثانی اپنی معروف ہوئے اور ان کو جگت گرو بھی کہا جاتا ہے، تو تخت نشین جب بھی ہوئے تب انہوں نے دفتروں میں اردو کو دوبارہ رائج کیا، اور اس کے بعد عادل شاہی حکومت کے زوال تک اردو زبان ہی حکومت کے دفتروں کی زبان رہی۔ جگت گرو کی کتاب نورس اور علی عادل شاہ ثانی کی کلیات اس بات کی گواہ ہیں کہ ان لوگوں کا فارسی زبان سے خاندانی رشتہ تقریباً منقطع ہو گیا تھا، اور اردو زبان ہی ان کی زبان ہو گئی تھی۔ اردو زبان سے ان کا جو ہے رشتہ مکمل طور سے قائم ہو چکا تھا۔ ایک دکن میں بہمنی سلطنت کے وقت ایک مشہور تصنیف جو تھی معراج العاشقین، مانی جاتی ہے کہ وہ جو ہے اردو نثر کی پہلی تصنیف تھی، جس کا ذکر ہم آج تک سنتے آئے ہیں اور کرتے بھی آئے ہیں کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو ہیں ان کی تصنیف ہے۔ لیکن نئی تحقیق کے مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ معراج العاشقین جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی نہیں ہو کر یہ کتاب جو ہے مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری کی ہے۔ اسی تحقیق
کی بنیاد کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ 9ویں صدی ہجری کی بہمنی دور کی بہت کم تصانیف ہم تک پہنچ رہی ہیں، لیکن اس وقت تصانیف اور رسالے ہمارے سامنے ضرور تھے جن کے مطالعے سے اس دور کی زبان و بیان، مذاق، سخن اور رجحانات کا جو ہے بخوبی انداز کیا جا سکتا ہے۔ عین الدین گنج علم کا نام ہر ادبی تاریخ میں لیا جاتا ہے، عین الدین گنج علم کا نام ہر تاریخ میں لیا جاتا ہے، لیکن ان کی کوئی دکنی تصنیف اب تک دستیاب نہیں ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ 3 رسالے جن کا ذکر شمس اللہ قادری نے اردو قدیم میں کیا ہے ایک افسانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے 1421 عیسوی جو فیروز شاہ بہمنی کے زمانے میں گلبرگہ آئے تھے، ان کی ایک تصنیف معراج العاشقین بھی جو اب تک اردو کی پہلی نثری تصنیف مانی جاتی رہی ہے، نہ صرف اس دور کی تصنیف نہیں ہے بلکہ اس دور کے مصنف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے بجائے مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری اس تصنیف کے جو ہیں تخلیق کار ہیں، اس تصنیف کے مصنف ہیں، جنہوں نے 11ویں صدی میں ہجری کے نصف آخر یا 12ویں صدی عیسوی کے اوائل میں تلاوت الوجود کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا۔ اس کی مزید تصدیق جو ہے اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شاہ محمد علی سامانی نے جو بارگاہ خواجہ بندہ نواز کے مرید و خادم تھے، سیر محمدی کے نام سے جو تالیف لکھی تھی، جس کے باب پنچم میں بندہ نواز کی 37 تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے، کسی اردو تصنیف کا حوالہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا جو یہ تصنیف ان کی جو ہے معراج العاشقین نہیں ہے، اس کا ثبوت جو ہے آپ کے نام سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی دور کے ایک مصنف تھے میرا جی، جنہوں نے اردو کے فروغ کے لیے دکن میں کافی کام کیا۔ ان کی مشہور تصنیف ہے مرغوب القلوب۔ میرا جی کے بعد ان کی اسی روایت کو ان کے بیٹے شاہ برہان الدین جانم نے آگے بڑھایا اور انہوں نے نثری تصانیف میں کلمۃ الحقائق، حشت مسائل اور ذکر جلی لکھی۔ یہاں تک آتے آتے ہمیں اردو میں ایک اور ملا، جانم نے اپنی تصنیف میں گوجر لکھا ہے۔ 17ویں صدی عیسوی کو اردو ادب کے نثری فروغ کا سنگ میل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صدی میں 1635 میں اردو کی پہلی تصنیف جو ہے صبرس جو ہے ملا وجی کی ہے، اردو کی، جس میں جو ملا وجی نے تخلیق کی ہے، حالانکہ اسے وجیہی نے صبرس میں ایک فارسی قصے سے ترجمہ کیا تھا اور یہ تمثیلی انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر مانو تو دکن میں تراجم کا ایک سلسلہ چل پڑا، جو چھوٹی چھوٹی تصنیفیں یہاں لکھی گئیں، مثلاً پنجتنتر، طوطی نامہ وغیرہ۔ جہاں اس دور میں اردو نے دکن میں تصنیفی طور پر ترقی پائی، وہیں شمال میں اردو نے عام بول چال کی زبان میں شہرت حاصل کی۔ الغرض دور اورنگزیبی سے لے کر دور ظفری اس زبان نے خوب فروغ کیا۔